اگر جادو ہے آپ کے اوپر یا جادو کا اثر ہو چکا ہے آپ کے اوپر، آپ کے فیملی میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے رشتہ داروں میں، کہ بندوق سے چلی ہوئی گولی دوبارہ بندوق کے اندر نہیں آتی، کیونکہ اگر آپ کسی گندگی کو گندگی کے ذریعے سے صاف کیسے کر سکتے ہو؟ حکیم سید عبد الوہاب شاہ کے بیانات، خطبات اور دروس سننے کے لیے ان کے آفیشیل اکاؤنٹس کو فالو کریں۔ جادو کا عمل ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر اللہ رب العالمین نے بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے ڈالا تھا، کیونکہ خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خیر کو بھی پیدا فرمایا ہے اور شر کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام اور کفر کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے اسلام کو پسند کرتا ہے اور کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اب بندے کے ہاتھ میں اختیارات چھوڑ دیے ہیں کہ وہ کون سے راستے کا انتخاب کرتا ہے، خیر کے راستے کا انتخاب کرتا ہے یا شر کے راستے کا، کفر کے انتخاب کرتا ہے یا اللہ رب العالمین کے توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق اور راستے کے اوپر چلتا ہے یا کسی غیر کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے دو راستوں کا ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، اور بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بندے کفر کرے، شرک کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، بلکہ اللہ رب العالمین تو یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے کفر اور شرک سے اور بدعات سے اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہی بندگی کی طرف، عبادت کی طرف اور خیر کی طرف، دین کی طرف راغب ہو۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے کفر کے اوپر کبھی خوش نہیں ہوتا۔ خیر اور شر کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کے انتخاب کا راستہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ہاتھ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ وہ اختیارات اللہ رب العالمین نے انسان کو اور بندوں کو دیا ہے کہ وہ کون سے راستے کا انتخاب کرتا ہے اور کون سے راستے کو چنتا ہے اور اس کے اوپر چلتا ہے۔ اسی شر اور فتنے سے متعلق بہت سارے دور حاضر میں فتنے، اور اس میں سے سب سے بڑا فتنہ اس وقت جادو کا جو مسئلہ ہے، اس کے جادو سے متعلق چند ضروری مسائل کا اور باتوں کا ذکر تو پچھلے جمعے ہم نے کیا تھا، ریکارڈنگ میں تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا۔ جادو کرنے والا، کروانے والا، یہ دونوں کفر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جادو کے اندر اثر ہوتا ہے، اگر جادو کے اندر اثر نہ ہوتا تو یہ کفر بھی نہ قرار پاتا۔ جادو کے اندر ضرر ہوتا ہے، نقصان ہے، سراسر اس کے اندر فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ جادو کو سیکھتے تھے اس لیے کہ تھوڑا دنیاوی یا ظاہری کچھ فوائد ان کو نظر آتے تھے، اس سے لوگوں کے جسموں کے اوپر یا ان کی آنکھوں کے اوپر قدرت تو پا لیتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جادو کا سیکھنا اور یہ عمل ان کے لیے ضرر کا باعث ہے، نہ کہ نفع کا باعث، ان کے لیے ضرر، نقصان اور کفر کا باعث ہے۔ اور یہ جادو سیکھنے کا جو عمل ہے یہ بڑا، میں بیان کر چکا ہوں، بڑا ہی خطرناک عمل ہے، بڑا ہی کفر اور شرک والا اور بے ادبی والا اور گستاخی والا عمل ہے۔ سب سے پہلے سیکھنے والے کو جو جادو سیکھتا ہے تو اس کے اوپر کفر کرایا جاتا ہے، قرآن کریم کی توہین کرائی جاتی ہے، قرآن کریم کے صورتوں کی، قرآن کریم کے آیات کی، قرآن کریم کے مردوں کی بے حرمتی کیا جاتا ہے، حیض کے خون سے، اسی طرح نفاس کے خون سے، اور اسی طرح منی کے قطرات سے وغیرہ اور گندگی سے، پیشاب سے قرآن کریم کو لکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے خود ہی ان لوگوں سے سنی ہے جنہوں نے جادو سیکھا ہے یا سیکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے زندگی میں کبھی اطمینان اور سکون کبھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کو ضرر دے گا اور فائدہ کبھی نہیں دے گا ان کو، اور پھر اس جادو کے ذریعے سے دوسرے مسلمانوں کو ضرر اور نقصان پہنچاتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو ضرر اور نقصان پہنچانا، ان کو اذیت دینا، ان کو مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا کرنا، وہ روحانی بیماریاں ہو یا جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں۔ یہ سیکھنے والا جو جادو سیکھتا ہے یہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یہ تمام تر غلاظتیں، گندگیاں یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ شیاطین کا قرب حاصل کر سکے، شیاطین اس سے راضی ہو سکے۔ پھر لوگوں کے خیالات میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ جنات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے ایک ساحر جادوگر،
حالانکہ حقیقت جو ہے یہ اس کے برعکس ہے، بلکہ جنات جو ہوتے ہیں وہ اس انسی شیطان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ انسان جو ہے یہ کسی جنات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اب کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، میرے پاس جنات ہیں، میں ان سے جو نا خفیہ معلومات لیتا ہوں اور وہ مجھے خفیہ باتیں بتاتا ہے، تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہے، ساری جھوٹے دعوے ہوا کرتے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جادو کے ذریعے سے یہ جادوگر جو ہوتا ہے یہ خود شیاطین کا اور جنات کا شر، فتنے اور فساد میں، کفر اور شرک میں تابع ہو جاتا ہے، اور پھر خود اتنا مفلوج ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ اس کا ذہنی سکون، دلی اطمینان اور قرار ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو اور مریضوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی زندگی کو ختم کرنے کے در پہ لگے ہوتے ہیں کہ وہ خودکشی کر لے، اپنے آپ کو ختم کر لے اور اپنی زندگی کو ختم کر لے، تاکہ یہ جو زندگی کے اندر اضطراب اور بے قراری اور بے سکونی اور یہ پریشانی، یہ مصیبت جو اپنی زندگی کے اندر جھیل رہا ہے اس کو ختم کرے۔ تو جادو کے اندر کبھی خیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ سوال بھی کافی مرتبہ عامت الناس میں کیا جاتا ہے، عام لوگ کرتے بھی ہے، کہتے ہیں اگر ہم جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کریں تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ دیکھیں، جائز اور ناجائز کی بات تو بعد میں آ جاتی ہے، لیکن جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے ممکن بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ جادو کا مثال ایسے سمجھ لیجئے آپ، یہ جادو کروانا ایسا ہوتا ہے جسے بندوق سے گولی چلانی۔ ایک مرتبہ بندوق سے گولی چل گئی، پھر وہ دوبارہ جو نا بندوق کے اندر نہیں آتی۔ پستول سے ایک مرتبہ گولی چل گئی، بس وہ چل گئی، اب وہ دوبارہ پستول کے اندر نہیں آ سکتی۔ یہ جادو کا جو خبیث عمل ہوتا ہے، یہ ایک مرتبہ اگر کسی کے اوپر کیا جاتا ہے تو پھر جادو کے ذریعے سے اس کو ختم کرنا یا اس کو زائل کرنا یا اس کا علاج کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہن سے تو یہ خیال اور یہ تصور ہٹائیے کہ جادو کا علاج کیا جادو کے ذریعے سے ممکن ہے یا نہیں ہے۔ جائز اور ناجائز کے اوپر تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ مثالوں کے ذریعے سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جادو کا علاج جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ سارے جادوگر جادو کرواتے بھی اور ختم بھی کرواتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی جادوگر ہیں یہ جادو تو کروا لیتے ہیں لیکن ختم کروانے کا ان کے پاس کوئی، یا مطلب اس کو زائل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ ایک مریض کا واقعہ ہے، حسد کی بنا پر گھر میں اپنے کسی ایک دیور کے اوپر جادو کیا تھا۔ جادو اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کا جو ذہنی توازن تھا وہ بھی مطلب اپنے ذہنی توازن کو بھی کھو بیٹھ گیا، بہت سارے اور جسمانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو قوت مردانگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی مکمل طور پر۔ تو یہ تمام تر پریشانیوں اور بیماریوں اور جادو کے اثرات کی وجہ سے ایک نوجوان لڑکا ایسا ہو چکا تھا کہ بالکل ایک زندہ لاش بن چکا تھا، بالکل ایک زندہ لاش، جو کہ میرے پاس لایا گیا۔ جب اس کو میں نے چیک کیا، اس کے حالات اور معاملات دیکھے، مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ گھر سے ہی پھر ان کے جو نہ کسی قریبی رشتہ دار نے بتایا۔ میں واقعوں کو توڑ مروڑ کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے راز جو ہوتے ہیں وہ افشا نہ ہو جائے۔ تو وہ کسی گھر کے قریبی کسی شخص نے اس کے اوپر جادو کیا تھا حسد کی بنا پر، اور حسد یہ تھی کہ اس کی مقبولیت گھر میں زیادہ تھی اور اس کی نئی شادی ہو گئی تھی تو اس کی بیوی کی مقبولیت بھی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کوئی گھر کی خاتون جو وہ حسد کے اندر آ کر ایک جادوگر کے پاس چلی گئی، اور جادوگر کے ذریعے سے وہ خود بتا رہی تھی، مجھے کہتی تھی کہ میرے کبھی وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ مطلب جادو کا یہ اثر اتنا بڑھ جائے گا اور اس کا ضرر اور نقصان اس حد تک چلا جائے گا، یہ بچہ اتنا اذیت میں اور اتنی پریشانی میں چلا جائے گا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل پاگلوں جیسا ہو چکا ہے، اپنے ذہنی توازن بھی کھو چکا ہے۔ خاتون بتا رہی ہے کہ میں ایک مرتبہ اس کے پاس عامل کے پاس دوبارہ چلی گئی اور میں نے کہا کہ جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے اس کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں، آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے میں پیسے دیتی ہوں، لیکن آپ اس جادو کو ختم کروا لیں، اس کا جو یہ اثر ہے، یہ جو ابھی ہو چکا ہے، اس کو ختم کرا لیں، کیونکہ وہ اپنے فعل کے اوپر، اپنے کام کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو چکی تھی اور خود اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ اب کسی طریقے سے یہ جو جادو کا اثر ہو چکا ہے، عمل ہو چکا ہے، یہ ختم ہو جائے کسی بھی طریقے سے۔
وہ خاتون بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ میں گئی، پیسے دے دیے، جادوگر نے کہا، عامل نے کہا کہ میں اس کو ختم کرا دوں گا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد جو ہے نا مسلسل طبیعت اور مزید بگڑتا گیا اور خراب ہوتا گیا۔ بولے دوسری مرتبہ چلی گئی، تیسری مرتبہ چلی گئی، بولے جس چیز کا مطالبہ کرتا وہ عامل اور میں وہ مطالبہ پورا کر دی، یعنی کافی ناجائز مطالبے بھی اس نے کر دیے، پیسے بھی لے لیے اور بھی بہت کچھ لے لیا، لیکن جب آخر میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور لڑکے کا طبیعت مزید دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، بولے خود آخر میں کہنے لگا وہ عامل، اور یہ مثال وہ خاتون کہتی ہے کہ اس عامل نے مجھے بیان کیا، بولے یہ جادو ختم نہیں ہو سکتا، اگر ہمارے ذریعے سے ہم سے اگر ختم کروانا چاہتے ہو تو اس کا یہ اثر ختم نہیں ہو سکتا کبھی۔ ہاں اگر آپ کسی شرعی معالج کے ذریعے سے، قرآن اور سنت کے ذریعے سے اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اس کو ختم کروانا چاہتے ہو تو ختم ہو جائے گا وہاں سے، لیکن اگر آپ کسی عامل کے ذریعے سے جس نے کروایا ہے یا کسی دوسرے عامل کے ذریعے سے، کسی جادوگر کے ذریعے سے اس کے اثر کو ختم کروانا چاہتی ہو تو یہ ممکن نہیں۔ خاتون کہتی ہے کہ اپنے عزت کو اور اپنے ابرو کو بچانے کے لیے اس واقعے کو میں نے بڑے دبا کے رکھا، اپنے فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں کسی کو بتایا نہیں ہے اور ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ مجھے یہ واقعہ اس لیے تفصیل سے بتایا کیونکہ میں معالج تھا، جو ان کے گھر کا بچہ تھا اس کا معالج تھا، اور الحمدللہ اللہ کے توفیق سے اس کا علاج بھی کیا اور اس کو اللہ رب العالمین نے صحت بھی دی، اور اس کے جتنے بھی اثرات تھے، تکلیف تھے اور جادو کی وجہ سے جتنے اس کو اوپر جو اثرات مرتب ہو چکے تھے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور توفیق سے وہ سارے ختم ہو گئے۔ الغرض واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی مثال میں بیان کر چکا ہوں، کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، اور ابھی بیان کر دیا میں نے کہ بندوق سے چلی ہوئی گولی دوبارہ بندوق کے اندر نہیں آتی۔ اگر جادو ہے آپ کے اوپر یا جادو کا اثر ہو چکا ہے آپ کے اوپر، آپ کے فیملی میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، کسی میں بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی جادو ہو چکا ہے تو اس کے لیے مسنون جو طریقہ علاج ہے اس کو تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں، اپنے وقت اور اپنے صحت کو ضائع نہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ بیان کریں گے کہ ایک بندہ اپنا علاج کیسے کر سکتا ہے، اپنا علاج کون سے دعاؤں کے ذریعے سے، کون سے قرآن کریم کے آیات ہے اس کے ذریعے سے اپنا علاج کر سکتا ہے، اور معالج کس طرح علاج کرے گا، کیا کیا چیزیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اس کے بھی تفصیل انشاءاللہ الرحمن اگر اللہ رب العالمین نے زندگی دی تو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اب بات آ گئی کہ جادو کے ذریعے سے کیا جادو کا علاج جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ اگر آپ کسی گندگی کو گندگی کے ذریعے سے صاف کیسے کر سکتے ہو؟ اگر آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر مثال کے طور پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے، کوئی نجاست لگ جاتی ہے، آپ کے جسم کے اوپر لگ جاتی ہے، آپ کے کپڑے کے اوپر لگ جاتی ہے، تو آپ اس نجاست کو، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے صاف پانی کا استعمال کرو۔